السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں اور ہمارے جو دوست سن رہے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک پلے لسٹ کا ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. That you haven't watched. ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ روانگی. اب شاہنواز وہاں پہ اتنا تنگ کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ہجرت یعنی کہ مائگریشن کی اجازت دے دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیسٹ کمپینین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے نکلے. ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. Best friend. ہاں جی، بیسٹ فرینڈ. فیصلہ یہ ہوا پیارے بچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ نکلیں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں، اور مکہ کے باہر اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ جو مکہ کی جو باؤنڈری ہے سٹی کی، وہاں پر اکٹھے ہو جائیں. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آئے، اور کافروں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. امانتیں کہتے ہیں کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی ہو کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور میں آپ سے واپس لے لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی، Like if you give someone a pen and then the next day you take it, that's what that you're talking about? ہاں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وہ لوگ جو کافر تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسا صادق اور ایسا امین سمجھتے تھے کہ اپنے پیسے اور اپنی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ کرنے کے لیے رکھوا دیتے تھے، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حفاظت کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے بچوں وہ امانتیں جو تھیں وہ علی کو دے دیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، تاکہ وہ انہیں ان تک پہنچا سکیں. اتنی دیر میں رات ہو گئی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اپنی چادر ان پر ڈال دی. باہر کفار نے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا. اب باہر جو لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ وہ انتظار کر رہے تھے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کا ان کا پروگرام تھا، سارا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا. اللہ. اچھا، اس کے بعد پھر باہر کفار نے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں، لیکن ہمارا خدا تو بہت طاقتور خدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت باہر نکلے اور ان کے جانے کا علم ہی نہ ہوا. تو صبح ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے ہیں. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کون لیٹا ہوا تھا؟ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اب دیکھو حضرت علی بھی کتنے بہادر تھے، لوگ چاہتے تو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ کی اور بالکل نارمل طرح سے وہاں پر لیٹ گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام کرتے تھے. جب ان کو صبح کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا چکے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. آخر ایک سردار نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ لائے گا، اسے 100 اونٹ یعنی کہ 100 کیملز انعام کے طور پہ دیے جائیں گے. اب 100 کیملز اس زمانے میں پیارے بچوں بہت بڑی انعام ہوتا تھا. It's like it will take you 4 hours to find 100 camels. اس لالچ میں کئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سیدھے یثرب کی طرف جانے کی بجائے شمال کی طرف جو ہے جنوب میں غار ثور کی طرف چل پڑے. اب عام طور پہ لوگوں کا اندازہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف یعنی کہ یثرب کی طرف گئے ہوں گے، تو لازمی طور پہ وہ وہاں پر فالو کرنا تھا. انہوں نے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر فالو کرنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ذہین بھی تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے پھر کیا ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا شروع کر دی. ذہین یعنی کہ وائز تھے، عقل مند تھے، اور انہوں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا شروع کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے بھی رستہ پکڑ سکتے ہیں. تو جنوب میں غار ثور کی طرف چل گئے. غار ثور ایک غار کا نام ہے، اور وہاں پر چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلنے والوں میں سے ایک میرے جیسا حبشی بھی تھا، یعنی کہ حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا ایک افریقن تھا جو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن وہ مسلم نہیں تھا، جو کھوجی کا کام کرتا تھا. کھوجی کہتے ہیں جو اسپائی کرتا تھا اور فالو کرتا تھا. You mean he was a spy? ہاں جی، Like they spy on ڈیٹیکٹیو people. کیا کہتے ہیں ان کو. ہاں جی، Like they search for things. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہوا میں سونگ کر پرندے کا بھی پتہ لگا لیتا ہے. باقی پیچھا کرنے والے تو شمال کی طرف گئے، یہ بڑا ہوشیار تھا. ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ بہت ہی کلیور تھا. اس نے کیا کیا، وہ پاؤں کے نشانوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف گئے ہوں گے، اور اس نے فالو کرنا شروع کیا. یہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جنوب کی طرف روانہ ہوا، اور پہنچتے پہنچتے قدموں کے نشان دیکھتا دیکھتا غار ثور تک پہنچ گیا. You mean the footprints of the ہاں جی، camel? نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ظاہر بات ہے ان کے پاس جو کیملز تھے ان کے بھی فٹ پرنٹس ہوں گے. ان سب کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ اس کیو تک پہنچ گیا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرینڈ کے ساتھ تھے. Were they in a desert? ہاں جی، That means you can see footprints in deserts because it's easy for your feet to get ہاں جی، the shape into the sand. ہاں جی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے. غار کے نام سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی بہت بڑی غار تھی، بس ایک چھوٹی سی جگہ تھی، مگر میرے رب کے کام عجیب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار میں داخل ہوتے ہی ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا. What's makhri? مکڑی کہتے ہیں اسپائڈر کو، اور جالا کہتے ہیں ویب کو. جو وہاں پر ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تھے نا اپنے دوست کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو ایک اسپائڈر آئی اور اس نے جلدی سے غار کا جو انٹرنس تھی وہاں پر ویب بنا دیا. You mean cobweb? ہاں جی. اور قریب کے ایک درخت کی ایک شاخ پر جو جھک کر غار کے منہ کے سامنے آئی ہوئی تھی، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے. اب وہاں پہ ایک ٹری تھا، اس کی جو برانچ تھی وہ کیو کی انٹرنس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک کبوتر آیا، فیمیل کبوتری آئی، اور اس نے آ کر وہاں پہ انڈے دے دیے، جلدی جلدی گھونسلہ بنایا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہوتے ہیں. وہ فیمیل وہ جو کبوتری تھی وہ بھی اینجل تھی، اور جو مکڑی تھی وہ بھی اس وقت اینجل بن گئی ہے نا، بیکاز انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. تو جو بھی ہمارے لیے ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں، ہمیں ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اینجلز ہی ہوتے ہیں. غار پر پہنچ کر کھوجی نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ سراغ اس سے آگے نہیں چلتا، اس لیے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہیں یا آسمان پر چڑھ گئے ہیں، یعنی کہ آسمان پر فلائی ہو گئے ہیں. کیسے؟ camel پہ؟ انہوں نے یہ بات اپنی ظاہر کی سوچ سے ظاہر کی کہ یہاں پر یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے یا پھر آگے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فٹ پرنٹس یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں. تو سردار مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کہنے لگا، تم عجیب بے وقوف آدمی ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے تو یہ جالا اور کبوتری کا گھونسلہ ٹوٹ نہ جاتے، کیونکہ وہ بالکل انٹرنس پہ تھے غار کی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر نہیں ہو سکتے. جب باہر یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر باہر کھڑے کافر ذرا جھک کر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ دیکھو اس وقت بھی جب کہ دشمن اگر ذرا سا بھی بینڈ کرتے، اپنے جھکتے اور غار کے اندر دیکھ لیتے تو ان کو فوراً حضرت ابو بکر نظر آ جاتے، اور ساتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ جاتے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو کہ اس وقت بھی انہوں نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی فکر نہیں، میرا کیا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے فکر مند ہوں. اس واقعے کا ذکر خدا نے اپنے پاک کلام مجید میں بھی کیا ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی کیا ہوا ہے، قرآن کریم. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ 3 دن اس غار میں رہے. چوتھی رات وہاں سے نکلے. اب ایک اور آدمی عبداللہ بھی ساتھ روانہ ہوا، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یثرب کا دکھانے کے لیے ملازم رکھا تھا. جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی بستی پر آخری نظر ڈالی اور کہا، تو مجھے سب بستیوں سے سب سے زیادہ پیاری ہے، مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت پیار تھا، کیونکہ وہاں پہ خانہ کعبہ تھا نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نظر ڈالی اور کہا کہ تو مجھے سب زمینوں سے زیادہ پیاری زمین ہے، مگر تیرے رہنے والے یعنی کہ وہ لوگ جو وہااں پر رہتے ہیں وہ مجھے وہاں پر رہنے نہیں دیتے. اچھا. چونکہ ابھی ڈر تھا کہ لوگ پیچھا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر ساحل سمندر کی اندر کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف شروع کیا سفر. 2-3 دن بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس آدمی کا نام سراقہ تھا. یہ بھی 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کی تلاش میں تھا.
جب یہ آپ کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر پڑا کہ جلدی سے اٹھا اور عربوں کے طریق کے مطابق تیروں سے فال نکالی اور فال الٹ گئی. فال کہتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ پرچیوں پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے تھے اور ان کو فولڈ کر دیتے تھے کہ میں کیا کروں, مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ ایرو سے اور بو سے اس میں سے سلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد پھر جو بھی نکلتا تھا ڈیسیژن وہ اس کو فالو کرتے تھے. Bow and arrow. تیروں سے فال نکالی اور فال الٹ گئی, مگر 100 اونٹ کا لالچ اتنا تھا کہ پھر سوار ہو کر پیچھے چل پڑا. اس نے ایک دفعہ فال نکالی اور فال کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ کرو, لیکن اس کو اتنا زیادہ وہ گریڈی تھا, اس کے دل میں تھا کہ فال ہو سکتا ہے جھوٹی ہو, مجھے 100 کیملز مل جائیں گے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. قریب پہنچا تو دوبارہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے, کیونکہ وہ نرم زمین تھی نا, ریتلی زمین تھی. Like they got stuck? ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. Because sometimes sand can ہاں جی drown your feet in. ہاں جی, ایک دفعہ پھر گر گیا. اس نے پھر فال نکالی, فال دوبارہ الٹ گئی اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. تب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو آواز دی. اس آواز پر آپ ٹھہر گئے. جب سراقہ آپ کے پاس پہنچا تو سارا واقعہ سنایا کہ وہ آپ کو پکڑنے یا قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر اب واپس جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا, سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے. کسریٰ اس وقت پیارے بچوں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس زمانے میں بادشاہ سونے کے زیور پہنا کرتے تھے, کڑے پہنا کرتے تھے. تو کنگن کہتے ہیں بریسلیٹ کو. تو اس زمانے میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ تمہارے ہاتھوں میں فلاں بادشاہ کے بریسلیٹ آئیں گے اور کنگن آئیں گے. تو اس وقت دیکھو کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ کسریٰ کی حکومت کبھی مسلمانوں کے پاس آئے گی. سراقہ حیران ہوا اور کہنے لگا, کسریٰ بن حرمز ایران کے بادشاہ کے کنگن؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں. سراقہ کو کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ واپس چلا گیا. اب دیکھو پیارے بچوں, یہ ہوتی ہے نبی کی شان کہ دیکھو اس زمانے میں جب کہ ابھی اسلام بالکل چھوٹا نوزائیدہ پودے کی طرح تھا, اور کیا کہتے ہیں کسریٰ وہ جو بندہ تھا سراقہ اس کے پیچھے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرنے آیا اور مارنے کی غرض سے آیا. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بڑی پیش گوئی کر دی کہ تمہارے ہاتھوں میں فلاں ایران کی حکومت اس وقت بہت مضبوط اور بہت بڑی حکومت ہوتی تھی, اس کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال وہ واپس چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران نے شکست دی تو کسریٰ کے کنگن بھی ہاتھ آئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی تو انہوں نے سراقہ کو بلوایا. سراقہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے سامنے اسے کنگن پہنائے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی, یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہم مکہ سے آئے ہوئے مہاجر یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے یثرب سے باہر جاتے اور بہت دیر انتظار کرنے کے بعد واپس آتے تھے. ایک دن ہم انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں کو واپس آئے ہی تھے کہ ایک یہودی نے آواز دی, تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے تھے. ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے, بھاگم بھاگ باہر نکلے. یثرب کے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہمارے ساتھ تھیں جو خوشی سے ہمارے ساتھ گا رہی تھیں. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس کا مطلب ہے پیارے بچوں کہ وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہمارے لیے چڑھا ہے اور ہم پر ہمیشہ کے لیے شکر واجب ہو گیا, کیونکہ خدا کی طرف ایک بلانے والے نے ہمیں بلایا ہے. اب پیارے بچوں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ترانہ پڑھ رہی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. ترانہ یعنی کہ ایک سانگ ہوتا ہے, اس کو پڑھ رہی تھیں. What was the song? ابھی ماما نے سنایا نہیں ہے, طالع البدر علینا والا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری اندھیری راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا 14ویں کے چاند کے چڑھنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی. خدا کا نبی, خدا کا پیارا, ہمارا محبوب, ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے یثرب پہنچ گیا. وہ اپنے شہر پہنچ گیا تھا, وہ شہر جس کی قسمت میں خدا کے نبی کی پناہ گاہ ہونا لکھا تھا. اس دن کے بعد ہمیں سے یثرب کی بجائے مدینہ النبی یعنی کہ نبی کا شہر کہنے لگے. اب تو شاید بہت سے لوگوں کو علم ہی نہ ہو کبھی اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا. اب ہم آزاد تھے, مسلمان آزاد تھے اپنے اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے, اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے.
پیارے بچوں، اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مدینہ کا پہلا نام یثرب ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں آئے تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ نبی کا شہر ہو گیا. مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر اور نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی، پروفٹ. ہاں جی. تو ہمیشہ اب اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہوتا تھا. تو پیارے بچوں، اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe my channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.